بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بالآخر ایران کی میڈیا نے علی لاریجانی کی شہادت کی خبر کو انہوں نے درست قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے علی لاریجانی کی زندگی کے بارے میں میں نے کلپس اکٹھے کیے ہیں اور کچھ اس پہ ریسرچ کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کر جاتی ہیں اور پھر آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ علی لاریجانی ایران کی طاقتور سیاسی و سیکورٹی شخصیت کی شہادت نہ صرف تہران بلکہ پورے خطہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور اس نے اس خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری 67 ایئرز اولڈ علی لاریجانی ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے اور اسی حملے میں ایران کے فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی بھی شہید ہوئے، اور علی لاریجانی کو ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ملک کا ڈی فیکٹو لیڈر سمجھا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف ایران کی بلکہ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری تھے اور جنگی حالات میں سیاسی و عسکری حکمت عملی کے مرکزی کردار بھی تھے۔ میں اب ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ بے خوف نڈر بہادر امریکہ اور اسرائیل کو للکارنے والے ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی اور بعد ازاں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور جرمن فلسفی امانوئل کانٹ کے فلسفے پر وہ اکثر مضامین بھی لکھا کرتے تھے۔ 67 ایئرز اولڈ علی لاریجانی ایران کی پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل ہے۔ وہ ایران کی داخلی سیاسی، پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی میں طویل عرصے سے بااثر کردار ادا کرتے رہے۔ وہ ایران کے طاقتور مذہبی و سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایران کی سب سے طاقتور شخصیت میں سے ایک تھے۔ صدارتی سیاست میں بھی سرگرم رہے اور متعدد بار صدارتی انتخابات میں اہم امیدوار بھی رہے۔ علی لاریجانی 5 عشروں سے ایران میں مختلف اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سوائے ملک کا صدر ہونے کے علی لاریجانی نے تمام بڑے عہدوں پر خدمات انجام دی۔ سیکورٹی پالیسی کے معمار اور خامنائی کے قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے۔ وہ ایران جنگ کے سابق کمانڈر اور اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ لاریجانی نے بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کے چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے اور انہوں نے اوباما دور میں نیوکلیئر ڈیل کو اس ایشو پر بہتر ہم آہنگی کی بنیاد قرار دیا تھا۔ اگست 2025 سے وہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ تھے اور یہ کونسل ملک کے دفاع، انٹیلیجنس اور خارجہ پالیسی امور پر نظر رکھتی ہے۔ لاریجانی 2005 سے 2007 تک بھی اس عہدے پہ خدمات انجام دے چکے تھے اور وہ وزیر ثقافت بھی رہ چکے تھے۔ لاریجانی کو ایران کی قیادت پسند مگر نسبتاً معتدل سوچ رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ علی لاریجانی کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی، مگر القدس ریلی میں وہ عوام کے درمیان سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ وہ اتنے نڈر تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شہادت چاہیے، اور وہ سڑکوں پر نظر آ رہے تھے القدس ریلی میں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے سر کی قیمت مقرر کیے جانے پر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو غم کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ حالیہ بیانات میں علی لاریجانی نے کہا تھا کہ امریکہ کے برعکس ایران نے طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ کچھ ہی روز پہلے انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ خلیجی ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ ان کا وفادار نہیں، اور یہ بھی کہ اسرائیل ان کا دشمن ہے، اس لیے ایک لمحہ رک کر اپنے بارے میں اور اس خطے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ یہ انہوں نے ان کو پیغام دیا تھا۔ ادھر جناب علی کی شہادت کی خبر کنفرم ہوئی
تو پھر ایرانی پاسدار انقلاب نے ایک واضح بیان دیا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے مختلف علاقوں کو 61ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر خرمشہر، فور قدر، عماد، خیبر شکن میزائل داغے اور 100 سے زائد فوجی اور سیکورٹی اہلکاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ اب وہ پاسداران انقلاب ان کی شہادت کا بدلہ لے رہے ہیں اور وہ اسرائیل پر پہ در پہ میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تل ابیب پر عمرانی حملوں میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوگی، جبکہ کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور حملوں میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یاد رہے کہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا جہاں وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ان کے لیبس ہے، سیکورٹی لیبس ہیں، اس پہ تو ایران کو اپنی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ان کو میزائل کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور ان کی بہت اہم قیادت ان میزائلوں کے نشانوں سے شہید ہو چکی ہے۔ بہرحال جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، یہ انفارمیٹیو ویڈیو، اور علی لاریجانی کی زندگی کے بارے میں جو کچھ میرے پاس اس وقت تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.